السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیئر۔ آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے، جو ویڈیو ہے، وہ ایسے میرے پیارے دوست ڈاکٹر صاحبان کے لیے ہے جن کے پاس مریض آتا ہے اور پیشاب کے مختلف مسائل میں وہ گھرا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے پیشاب کی مختلف قسم کی تکالیف ہو رہی ہوتی ہے، مثانے کی مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پیشاب کا رک جانا، پیشاب کا درد کے ساتھ قطرہ قطرہ آنا، گاڑھا اور زرد قسم کا مواد جو ہے اس کا اخراج ہونا، مثانے میں پتھری ہونا یا گردے میں درد ہونا، اعصابی تحریک، کمزوری، وبائی نزلہ وغیرہ ان کو اکثر ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، پسینہ میں ان کے یوریا کا اخراج ہونا، شام کے وقت آنے والے پسینے سے پیشاب کی طرح کی سمیل ان کو آتی ہو اور گردوں میں جو ہے خون کا اجتماع ہو جائے، خون جس کے ساتھ اور اجتماع کے ساتھ ساتھ کمر میں بھی دھیما دھیما مریض کو درد ہوتا ہو اور نیچے پیشاب کے پورے راستے میں اور ٹانگوں کی جانب بھی درد جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جو میڈیسن میں بھی بتاؤں گا وہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی مفید ہے، اور اس کے استعمال سے یہ سارے مسائل سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ان مسائل میں استعمال ہوتی ہے بلکہ پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے سے یا خواتین میں ان کے رحم پر جو دباؤ پڑ جاتا ہے اور مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اور اس میڈیسن کا اثر جو ہے وہ بلغمی جھلیوں پر بھی ہوتا ہے کہ بلغمی جھلیوں سے جب زرد رنگ کا بلغم کا اخراج ہو رہا ہو اور گہرے زرد رنگ کی جو رطوبت کا اخراج ہو رہا ہو، آنکھوں، کانوں، ناک اور آنتوں اور پسینہ آتا ہے اس میں، اور جو پیشاب کی نالی یا جو خواتین کی وجائنا کے مسائل ہیں وہاں پہ اگر ان کو زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہو رہا ہے لیکوریا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس میں بھی بہت اچھا میڈیسن کام کرتی ہے۔ وبائی نزلہ زکام جن لوگوں کو اکثر موسم میں سردیوں کے موسم میں عام لوگوں سے زیادہ نزلہ زکام ہوتا ہے اور بار بار ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور ایسے مریضوں کے لیے بھی جن کو گلے میں اور نرخرے کے اندر مسائل، ٹونسلز زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے گلے میں اور نرخرے میں جو ہے جلندار درد ہوتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں کھانسی آتی ہے، کھانسی میں جو ہے زرد رنگ کا بلغم کا اخراج ہوتا ہے اور ان کو اپنے سینے میں بھی لنگس کے اوپر جو ہے وزن محسوس ہوتا ہے اور کھانسی کے ساتھ ریشہ کھڑکتا محسوس ہوتا ہے۔ طاقت کا کم ہو جانا اور کھانسی کے ساتھ مریض کو اپنے جسم کے اندر درد اور سکڑاؤ کا احساس ہونا، علامات اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جو اس میڈیسن کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں اور اپنی طرف بلاتی ہیں کہ اس میڈیسن کو یوز کیا جائے جس سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس میں مردانہ جو مسائل ہیں وہ بھی میں تھوڑے سے بتا دیتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کو، ایسے مردوں کو جن کو خواب میں بہت احتلام ہوتا ہے اور معمولی بات پر انہیں جریان ہو جاتا ہے، ڈراپس آتے رہتے ہیں، قطرے گرتے رہتے ہیں اور پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں قطرے آ جاتے ہیں، لیسدار قطرے آ جاتے ہیں، کثرت جماع سے جریان، یا جنہوں نے بہت زیادہ جماع کیا ہے انہیں بھی اب جریان کا اکثر مسئلہ رہتا ہے، رات کے وقت استادگی اور احتلام ہو جاتا ہے، استادگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور احتلام ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت اسی احتلام کی وجہ سے حد درجہ کی کمزوری اور نیم نامردی سی ہو جاتی ہے اور جو ٹیسٹیکل ہے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کوئی چوٹ لگی ہو، درد کرتے ہیں اور اس میں جو منی کا اخراج ہے اس کے فوراً بعد کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دوا جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں اس کو مدر ٹنچر میں عام طور پر ہم یوز کرواتے ہیں اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ایک پودا ہوتا ہے جنہیں بٹن سنیک روٹ کہا جاتا ہے،
اور یہ اس پودے سے میڈیسن بنتی ہے، اور اس کا نام ہے ارنجیم ایکواٹیکم۔ یہ ارنجیم ایکواٹیکم جو ہے یہ مدر ٹنچر میں زیادہ تر یوز کروائی جاتی ہے، اور اس کے جو میں نے بتائے ہیں یہ یوریتھریٹائٹس یعنی کہ پیشاب کی نالی کا جو ورم ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے، اور اس وقت جب پیشاب سے پس اور زرد رنگ کا مادہ یا رطوبت کا اخراج ہو رہا ہو تو یہ میڈیسن جو ہے باقی میڈیسن کے ساتھ دینے سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اسٹرکچر میں بھی جب پیشاب کی نالی کا رستہ تنگ ہو جائے اور پیشاب کرنے میں بہت زیادہ دقت آئے تو باقی میڈیسن کے ساتھ اس کو بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ ارنجیم ایکواٹائٹم جو ہے یہ ایکواٹیکم ارنجیم ایکواٹیکم جو ہے یہ مدر ٹنچر میں 10 سے 15 قطرے صبح، دوپہر اور رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے مریض کو دیتے ہیں تو اس سے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ارنجیم ایکواٹیکم مدر ٹنچر 10 سے 15 قطرے صبح، دوپہر اور رات میں 2 گھونٹ پانی میں ملا کے دینے سے اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پیشاب کی نالی کے مسائل، خاص طور پر مردوں میں جو جریان ہے، جریان مزی اور یا احتلام کے جو مسائل ہیں اس میں، یا ڈراپس وغیرہ جو آتے رہتے ہیں اس میں، اور جو اسٹرکچر کے مسائل ہیں اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور پروسٹیٹ کے جو مسائل ہیں اس میں بھی بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ اور خواتین میں خاص کر جن کو زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، یا ایسے مردوں کو یا ایسے بڑوں کو جن کو زرد رنگ کا بلغم کا اخراج ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کہیں سے بھی اگر زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج ہو رہا ہے، خواہ وہ خواتین میں جو ہے لکوریا کی شکل میں ہو رہا ہو، یا مردوں میں بلغم کی شکل میں ہو رہا ہو، یا پھر احتلام کی صورت میں اخراج ہو رہا ہو ہلکا زرد رنگ کا یا سفید رنگ کا جو احتلام میں مواد خارج ہوتا ہے، اور یا پھر ان کو ڈراپس آ رہے ہوں، تو ایسے تمام امراض کے لیے جو ارنجیم میڈیسن ہے مدر ٹنچر میں استعمال کروانے سے بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ اور اس کو عام طور پر 10 سے 15 قطرے 2 گھونٹ تازہ پانی ملا کے صبح، اور اسی طرح دوپہر کو، اور اسی طرح رات میں دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو، میل پرسن کو بہت زیادہ مسائل ہیں، نامردی کے بھی مسائل ہیں، ویکنس کے بھی مسائل ہیں، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے میل امپوٹنسی کے مسائل ہیں، تو اس میں پھر اس کے ساتھ دوسری میڈیسن بھی شامل کی جاتی ہیں ان کے سمٹم کے مطابق۔ ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈامیانہ ہے پہلی میڈیسن جو نامردی میں بہت بہترین رزلٹ دیتی ہے، اسی طرح اوینا سٹائیوا ہے، اور اسی طرح یوہمبینم ہے، اسی طرح سائڈونیا ہے، اور اسی طرح ارنجیم ہے، اور اسی طرح ایسڈ فاس وغیرہ۔ یہ ایسی ادویات ہیں جو کیوپٹنسی میں مردوں کے امراض خاص میں استعمال کروائی جاتی ہیں، ان کے رزلٹ بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ساری مدر ٹنچر یا کیوپٹنسی میں دی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا کمبینیشن تیار کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ تمام قسم کے مردانہ امراض میں، مردانہ کمزوریوں میں یا ویکنس میں، اور جو ڈراپس آتے ہیں ان کے لیے، یا پھر جو امپوٹنسی کے مسائل ہیں ان کے لیے، آپ اگر کوئی اچھا کمبینیشن تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے، تو ڈاکٹر صاحبان کے لیے ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن جو نسخہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نوٹ کر لیجئے، چند میڈیسن ہے جو کیوپٹنسی میں آپ لے کر اور ان کو آپس سے ملا کر ایک کمبینیشن تیار کریں گے اور اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دیکھیں گے بہت ہی زبردست رزلٹ آئیں گے، اور آپ کے مریض جو آپ کو پہلے ہفتے میں خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن ہے ڈامیانہ۔ یہ کیوپٹنسی میں آپ نے لینی ہے۔ آپ نے یہ خیال کرنا کہ جو میڈیسن جتنی مقدار میں آپ نے لینی ہے ایک میڈیسن، تو باقی تمام بھی اسی مقدار میں لینی ہے۔ دوسری میڈیسن اوینا سٹائیوا، تیسری میڈیسن ارنجیم ہے، چوتھی میڈیسن یوہمبینم ہے،
اور پانچویں میڈیسن جو اس میں آپ یوز کروائیں گے ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کو اگر سائز کا بھی مسئلہ ہو گیا، سکڑاؤ آ گیا ہے اور ایرکشن کا بھی مسئلہ ہے، تو اس میں سائیڈونیا یہ پانچویں میڈیسن جو کہ بہت ہی زبردست اپنا کام کرتی ہے۔ آپ نے یہ پانچوں ادویات جو ہیں ان کو کیو پوٹینسی میں لے کر برابر مقدار میں لے لینا ہے اور کسی خالی شیشی میں ڈال کر اچھی طرح اس کو اپنے ہاتھ پہ تھپکیاں دے کر، جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ ایسے آپ نے 20 سے 25 دفعہ تھپکی دینی ہوتی ہے اپنے ہاتھ کے اوپر، پھر یہاں پہ روکنا ہے، پھر تھپکی دینی، اس طرح سے 20-25 دفعہ تھپکی دیں گے تو یہ سارے مدر ٹنچر آپس میں حل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے 10 قطرے، 15 قطرے یا 20 قطرے مرض کے مطابق آپ جو بھی دیکھ لیں گے مریض کے سمٹم آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میل پیچیدہ مسائل ہیں، جو مردانہ پیچیدہ قسم کی بیماریاں ہیں اور مختلف مسائل ان میں آتے ہیں، تو اس کمبینیشن سے انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی، امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک کے ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔